بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی شدید وعید بیان کی ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب رسوا کن۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا، حقیقی معنوں میں اللہ کو تو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچا ہی نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات سب پر فائق اور غالب ہے۔ تو اللہ کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی چیز اور ایسی بات منسوب کرے جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تو یہ ایسا ہے گویا اللہ کو اس نے ایذا دی۔ تو معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرتا ہے، یہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس پر اللہ راضی نہیں، اللہ خوش نہیں، تو یہ ایک طرح اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کرنا جو گستاخی ہے، کہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے مانگتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، تو یہود کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ گستاخی ہے، یہ ہے اللہ کو اذیت دینا۔ ید اللہ مغلولہ،
اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہ گستاخی ہے، یہ ایذا ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے لیے جز ماننا، اللہ کو تقسیم کرنا، اللہ کی خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دینا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا، اس قسم کی باتیں کرنا، یہ سب یؤذون اللہ، اللہ کو ایذا دینے میں داخل اور شامل ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، زمانے کو برا بلا کہنا، زمانہ تو رات دن کا نام ہے، رات اور دن کا خالق اور پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کرنا اور زمانے کو برا کہنا، یہ اللہ کو اذیت دینا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اکرمہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد تصویر بنانا ہے۔ مصورین جو اللہ کے مثل خلقت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس مشابہت کی بنیاد پر اس کو اکرمہ نے ایک قول ہے اس میں شامل کیا ہے۔ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت پہنچانا کیا ہے کہ اس رسول کو شاعر کہے، کاہن کہے، ساحر کہے، مجنون کہے، معاذ اللہ، یہ الفاظ کہنا جیسے کہ کفار کہتے تھے، یہ اقوال سے اذیت پہنچانا، آپ کا انکار کرنا، آپ پر ایمان نہ لانا، آپ کو جسمانی روحانی تکلیف پہنچانا، یہ سب ورسول ہوئے، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا، سب و شتم کرنا۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو اذیت دینا اور اللہ کے رسول کو، مراد رسول کو ہی اذیت دینا ہے، اور اللہ کا نام وہ اس کے ساتھ اس لیے ذکر ہوا، اس کو کہتے ہیں تشریفاً ذکر کرنا۔ رسول کو اذیت پہنچانا، اللہ کو اذیت پہنچانا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، تو یہ یؤذون اللہ اصل میں مطلب ورسولہ میں ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا، ورنہ اللہ کو تو ایذا پہنچانے کا تصور نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ما احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ جو لوگ برا بلا کہتے ہیں اور اللہ اس پر صبر کرتا ہے، لوگ اللہ کے لیے ولد مانتے ہیں اور اللہ پھر بھی انہیں رزق دیتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں، یہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، حلیم ہے۔
تو وعید شدید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ جو اللہ کے نبی سے دور ہوں تو ان پر رحمتیں کیسے برس سکتی؟ اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو درود پڑھتے ہیں ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا، اور اس آیت میں ہے کہ ایسے لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، انہیں اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ عذاب شدید ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ دنیا میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خیر کی توفیق سلب کر لے گا جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ لعنت ہے کہ اللہ ان پر مہر لگا دے، اور یہ کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، اور یہ کہ ان پر کوئی عذاب نازل ہو، اور یہ کہ انہیں قتل کی سزا دی جائے، یہ سب لعنہم اللہ فی الدنیا کے مصداقات ہیں۔ اور وہ کعب ابن اشرف کا جو واقعہ بخاری میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجوہ کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کعب ابن اشرف کے لیے کون ہے جو اسے قتل کرے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ وہاں بھی یہ الفاظ ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول کے نام سے اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ جو شاتم رسول ہوگا اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں ایمان والوں کو، مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مقتصبو، بغیر اس جرم کے جو انہوں نے کیا، کسی اذیت کے اگر شرعاً وہ مستحق قرار پائے ہوں، قصاص میں، حد میں، تعزیر میں کوئی انہوں نے جرم اور جنایت کی ہو، تو اس صورت میں تو اذیت پہنچانا شریعت کا حکم ہے، تقاضا ہے، وہ مراد نہیں۔ لیکن علاوہ اس کے جو ایمان والوں کو اذیت پہنچاتا ہے، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، تو فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق کے ساتھ انہوں نے اٹھایا ہے بوجھ بہتان کا اور صریح گناہ کا۔ یہ اذیت پہنچانا ایمان والوں کو صریح بہتان ہے اور صریح گناہ ہے۔ اذیت پہنچانا یہ کہ ان کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائے جو ان میں موجود نہ ہو، تو یہ بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ،
آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں وہ ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ان کان فیہما اقول، جو میں کہتا ہوں وہ اس میں موجود ہو تو پھر کیا یہ بھی غیبت ہے؟ ان کے بارے میں سچی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کان فیہما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ جرم موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو فقط بہتہ، یہ تو پھر تم نے بہتان باندھا۔ تو غیبت یہ کہ اس میں وہ موجود ہو اور آپ برائی کریں، موجود نہ ہو پھر تو بہتان۔ تو یؤذون اللہ، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں کو اذیت پہنچانا کہ ان کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرے جو ان میں موجود نہ ہو، یہ بہتان ہے۔ اور عملی طور پر ان کو تکلیف پہنچانا، اپنے فعل سے ایذا دینا، یہ اسم مبینہ ہے۔ ہاں اس میں یہ قید لگائی ہے کہ بغیر مکتسب، بغیر مکتسب، اللہ اور رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں وہاں پر بغیر مکتسبو کی قید نہیں لگائی، اور یہاں بغیر مکتسبو کی قید لگائی ہے۔ ایمان والوں کو حق پر بھی ایذا پہنچانا ہو سکتا ہے، اللہ رسول کو تو ایذا پہنچانا حق پر نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بغیر مکتسبو کی قید اس لیے نہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جو قابل تعزیر ہو اور موجب تعزیر ہو تو وہ تکلیف اس میں داخل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں رات کو یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت ڈر لگا کہ میں تو سزائیں بھی دیتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے گا تو فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابی بن کعب نے کہ انک لست منہم، آپ ان میں نہیں ہیں، انما انت معلم، انما انت مؤدب، انما انت معلم و مقوم، آپ تو معلم ہیں، آپ تو مؤدب ہیں، آپ تو تادیبی سزا دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کو سیدھا کرنے والے ہیں، اس میں آپ داخل نہیں ہیں۔ یہ بغیر مکتسبو کہا ہے۔ الفاظ عام ہیں، یؤذون میں کوئی بھی اذیت ہو وہ سب داخل اور شامل ہے، لیکن اس کا ایک بڑا مصداق یہ ہے، چونکہ سورۃ النساء کی ایک اور آیت سے اس کی جو تشریح ہو رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جو کسی بری اور پاک آدمی پر الزام تراشی کرے۔ حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، ابو داود اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے بڑا سود یہ ہے، اس کی طرح کا حرام یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت اور ناموس کے اوپر ناحق حملہ کیا جائے۔ تو ہمارا دین، ہماری شریعت اس بات کی بڑی شد و مد کے ساتھ تاکید کرتا ہے کہ کسی مسلمان کے جان کی، مال کی، آبرو کی عزت ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مسلمان کی پہچان ہے، بغیر کسی حق کے
بغیر کسی وجہ کے، کسی شرعی مطالبے کی بغیر کسی قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچانا اور اس کا قصد کرنا، اس کا ارادہ کرنا ایک مومن کے لیے یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی روکا ہے کہ دو بندوں کی اگر بیع ہو رہی ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس لین دین پہ راضی ہو رہے ہوں تو تیسرا آدمی ان کی بیع میں داخل نہ ہو اور بیع پہ بیع نہ کرے۔ بھاؤ پہ بھاؤ کرنا، اپنے بھائی کے بھاؤ پہ بھاؤ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور ایسے ہی رشتے کے معاملے میں بھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ ان کو یہ تکلیف بھی نہ پہنچے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ کھا رہا اور اس کے سامنے سے کھائے کہ اس کو اس سے تکلیف ہوگی، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، یہ کوشش کرنا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ چاہ جائے کہ آپ قصداً اور عمداً کسی کو تکلیف پہنچائے اور اس کا ارادہ کرے، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور کتنی شدید وعید آئی ہے اس آیت میں، یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہ وہ لٹکائے اپنے اوپر من جلابیبہن اپنی بڑی چادروں کو، ذالک ادنی ان یعرفن یہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچان لی جائے گی، فلا یؤذین تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں حجاب کا حکم ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت نمبر 59 میں حجاب کا حکم ہے۔ یہ جو حجاب کا حکم اس آیت میں ہے، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو جو اذیت دیتا ہے تو یہ بڑا جرم کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اب ہے کہ حجاب، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، اور صرف یہ ان کے ساتھ خاص نہیں، تمام ایمان والوں والی عورتوں سے کہہ دیجئے، اور ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اوپر جب کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، اور اسی کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور اب ہے کہ حجاب کرو تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ فلا یؤذین یہ لفظ یہاں بھی ہے، والذین یؤذون المؤمنین، اور یہ ہے فلا یؤذین۔ ربط یہ ہے، اس ربط سے، اس یؤذون اور یؤذین سے یہ بات کیا بالکل صاف معلوم نہیں ہو رہی کہ ایذا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب ہو؟
یہ خود ان آیات سے، اس کے الفاظ سے، اس کے ربط سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایمان والی عورتیں بدماشوں اور اوباشوں اور فضول لوگوں سے بچنا چاہتی ہیں اور انہیں ایذا نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ حجاب اپنائیں۔ اب یہ گویا قرآن کا فرمان ہے اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ایذا سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں حجاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو مردوں پر ہے کہ مرد ٹھیک ہوں، اگر مرد خود صحیح ہیں، ورنہ تو عورتیں حجاب کریں یا نہ کریں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تبصرے جو لوگ کرتے ہیں اس کا توڑ خود اس آیت میں ہے کہ اس سے پہلے کیا فرمایا اور اس آیت میں کیا فرمایا۔ یہ فلا یؤذین کا لفظ نظر نہیں آتا، یہ اس سے پہلے والذین یؤذون کے ساتھ یہ ربط نظر نہیں آ رہا۔ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دیتا، اللہ ایمان والوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر حرج اور تنگی ہو۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں اللہ نے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ دین جو ہے وہ آسان ہے، لہٰذا اس دین میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یدنینا، تمام ایمان والوں کو اے پیغمبر حکم دو کہ یدنینا علیہن من جلابیبہن۔ یدنینا ادنا سے ہے، ادنا کا معنی قریب کرنا، اور جب اس کے بعد یہ علا آ رہا ہے علیہن تو اس کا معنی ڈالنا، لٹکانا۔ یدنینا علیہن کہ یہ عورتیں اپنے اوپر لٹکائے، علیہن اپنے اوپر لٹکائے۔ من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کا معنی ہے وہو ثوب اکبر من الخمار، بڑی چادر جو دوپٹے سے بڑی ہو۔ وصحیح انہ یستر جمیع البدن، جلباب وہ چادر ہے جو پورے بدن کو چھپائے۔ اب اپنے اوپر وہ جلباب ڈالے، اوڑے، اور جلباب کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک کی ایک بڑی چادر کو، جلباب کندھے سے نہیں ہوتا۔ اب اس یدنین علیہن من جلابیبہن کے لفظ سے یہ بالکل صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے اوپر اور اپنے جسم پر چادر ڈال دیں۔ پھر صحابہ تابعین اس کو کس معنی میں لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ تفسیر ابن جریر میں اس کی تشریح مروی ہے، اور وہ تشریح یہی ہے کہ وہ عورتیں اپنے اوپر اپنے چہرے پر چادر ڈالیں۔ تفسیر ابن جریر میں صحابہ تابعین سے یہ مروی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چادر یوں ڈالیں کہ صرف ایک آنکھ ظاہر ہو دیکھنے کے لیے، اگر ایک آنکھ سے اس کو دیکھنا کافی ہے تو دوسری کی بھی حاجت نہیں۔ اس حد تک خود کو چھپانا یہ اس کا مصداق صحابہ تابعین نے قرار دیا ہے، اور آیت کے الفاظ میں بھی یہی مطلب۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایمان والے، اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان والی عورتیں وہ چادر لیتی تھی اور ماحول بہتر تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد کیا حکم نازل ہوا؟
چہروں کو بھی چھپا کے رکھ. یہ چہرے چھپانے کا حکم ہے اصل میں. تو باقی تفصیل سورۃ النور میں اس کی ہم کر چکے ہیں، وہاں یہ مضمون گزر چکا ہے. لیکن قرآن مجید کی یہ آیت احادیث کی روشنی میں، امت کے تعامل اور تواتر کی روشنی میں اتنا تو یہ واضح ہے کہ یہ کسی شخص کی ذاتی سختی نہیں ہے، یہ ایک صرف کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا، دین کا، شریعت کا حکم ہے کہ کوئی عورت اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہیں تو نکلنا حاجت کے لیے اجازت ہے. قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اے عورتوں کہ تم اپنی حاجات کے لیے باہر نکلو، جو ضروریات ہوں، جو حاجات ہوں، واقعی حاجات ہوں. لیکن اس کا یہ حکم ہے کہ اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دو، اور مقصد اس سے یہ کہ وہ جسم چھپا رہے. وفی هذه الآیۃ دلالۃ علی ان المرأة الشابۃ مأمورۃ بستر وجهها عن الاجنبیین. تفسیر جساس. یہ آیت دلیل ہے کہ ایک جوان عورت اپنے چہرے کو اجنبیوں سے چھپائے. لئلا یطمع اہل الریب فیہا، تاکہ اوباش قسم کے لوگ ان سے وہ محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. باہر نکلنے والیوں میں لونڈیاں بھی تھیں اور آزاد عورتیں بھی تھیں. لونڈیوں کو کچھ لوگ، کچھ منافقین اور کچھ عورتوں کی طرف مائل لوگ چھیڑتے تھے، اور اسی زد میں بعض قصداً یا لا علمی میں آزاد عورتیں بھی، ان کو بھی تنگ کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں رات کے وقت میں یہ اپنی ضرورت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے عورتیں گھروں سے باہر جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حکم تو یہ دیا کہ آزاد عورتیں تو بہر صورت اپنا یہ جلباب اور ایک بڑی چادر لیں جس سے وہ پہچان لی جائیں، اور آزاد عورتیں کم از کم ایک بڑا معتبی حصہ ہے، وہ معاشرے کا اس سے الگ اور ممتاز ہو. اور لونڈیوں کے معاملے میں جب تھوڑی تخفیف درکار تھی تو ان کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اور اس میں ذرا تخفیف ہے. لیکن ان کی حفاظت کے لیے بھی اگلی آیات میں منافقین کے لیے ایک شدید وعید سنائی کہ اگر منافقین اس فساد قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر انہیں نکالا جائے گا اور قتل کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی. یہ وعید شدید اگلی آیت میں ہے جس میں اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا. لیکن آزاد عورتوں کو لونڈیوں سے ممتاز کرنے کے لیے پہلی فرصت میں اس بڑے حصے کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ طریقہ اور اس جلباب کا ڈالنا قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے گی کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، اور یہ طریقہ اس بات کے قریب ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ وہ ایک عزت دار، باحیا اور شرافت والی عورت ہے. تو فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. چنانچہ تفسیر ماجدی میں بڑا اچھا لکھا ہے کہ عورت کی عصمت کے تحفظ میں بڑا دخل اس کی وضع و لباس کے وقار کو. جو عورت اپنی وضع و قطع سے آوارہ معلوم ہوتی ہے اسے دیکھ کر محض لفنگو اور بدماش ہی کے نہیں بلکہ دوسروں کی طبیعتوں میں بھی گدگدی پیدا ہوتی ہے.
یہ تفسیر ماجدی کا جملہ۔ بخلاف اس کے جس عورت کی وضع قطع، چال ڈال سنجیدہ، حیادارانہ، شریفانہ ہے اور وہ اپنے رکھ رکھاؤ قائم کیے ہوئے ہیں، اسے چھیڑنے کی ہمت بدماشوں کو مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اذیت سے بچنے کے لیے حجاب ضروری ہے۔ یہ روحانیت بھی ہے، اس کو ہر عقل سلیم والا تسلیم کرتا ہے۔ خواہ مخواہ کی دین اور شریعت کو بگاڑ کر اور پوری امت مسلمہ کے تعامل کو رد کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ پھر اسلام کا دعویٰ ہی کیوں کرے اور اسلام کی بات کیوں کرے جو کہے کہ نہیں اسلام میں حجاب ہے ہی نہیں، اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو خود مسلمانوں کے ہی فائدے کی بات ہے، یہ تو خود شرافت اور عزت اور عصمت کی حفاظت والی بات ہے۔ اس کو تو جتنا سپورٹ کیا جائے وہ ایک عقل عام میں بھی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور آیت کا جو معنی اور ترجمہ ہے اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور تشریح بھی اہل علم نے یہ کی۔ تو اب اس کا انکار کرنا اور آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ اصل میں زندقت ہوگی۔ جہاں تخفیف ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ ساری استثنائیات خود شریعت نے دی ہیں، وہ آسانیاں پہلے سے موجود ہیں۔ باقی حجاب یہ عورتوں کے لیے حفاظت بھی ہے اور حسن بھی ہے، اور اس کے خلاف جو قسم قسم کے شبہات ہیں اس کی ان آیات اور احادیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی مغفرت چاہیے اور اللہ کی رحمت چاہیے تو حجاب اپنائیے، اور اگر کہیں غلطی سے بلا قصد یا بے احتیاطی ہو جائے تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، غفور یا اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر توبہ کریں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ بھی ساتھ میں ترغیب دی۔ باقی حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں یہ حجاب اور پردہ داری کی کیفیت پیدا کرنا اپنے خاندانوں میں، یہ پورے خاندان اور فیملی سسٹم کی حفاظت ہے، اور اسی میں امن ہے اور سکون ہے۔ اور اس کی دلیل بالکل واضح اور مشاہدے میں ہے کہ جن معاشروں کے اندر یہ حجاب نہیں ہے وہاں بے راہ روی بھی ہے، فیملی سسٹم تباہ بھی ہے، وہاں پر بدکاریاں بھی ہیں، وہاں پر طلاقوں کی بھرمار بھی ہے، وہاں سکون اور اطمینان نہیں اور بے چینی نہیں۔ اور جہاں اس حکم کی پابندی کی گئی ہے وہاں پر امن بھی ہے، شکوک و شبہات بھی نہیں ہے، سکون اور اطمینان بھی ہے، اور ایک پورا فیملی سسٹم بھی بنا ہوا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہیں آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو افواہیں اڑاتے ہیں مدینہ میں، شہر میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، البتہ ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر وہ نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی دن۔ یہ شدید وعید ہے کن کے لیے؟ جو منافقین ہیں، جن میں بیماری ہے، جو افواہیں اڑاتے ہیں۔ 3 جرم ہیں، اور یہ اصل میں تینوں جرم منافقین ہی میں ہیں، لیکن ایک صفت منافقین ہے، ایک مرض ہے، اور ایک افواہیں اڑانے والا ہے، یا یہ تینوں الگ قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہے تو منافقت۔ جو لوگ اسلامی احکام پر یقین نہیں کرتے اور اظہار بظاہر اسلام کا کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ جن کے دلوں میں
مرض ہے۔ اس مرض سے مراد ایک تو یہ کہ یقین کا ضعف ہے، روح المعانی اور جساس میں ہے ضعف الیقین، مراد ہے یقین کی کمزوری، یا مرض سے مراد عورتوں کی طرف میلان اور شہوات، اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے۔ ارجاف فی المدینہ کیا ہے کہ افواہیں اڑائیں مسلمانوں کی کمزوری کے اور کفار کے غلبے کی، اور اتنے مسلمان مارے گئے اور اب ان کی خیر نہیں ہے، اور جھوٹی باتیں جو مسلم اسٹیٹ کو جنگ اعصابی میں مبتلا کرتے ہیں، اور جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کفار سے ڈرانے کی اور رعب طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی منافقین نے الزام لگایا، پروپیگنڈا کیا جھوٹا، بلکہ اس میں میڈیا کی غلط بیانی کرنے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، والمرجفون فی المدینہ۔ ایسے لوگ جو منافق ہیں، اسلام کے خلاف اندر سے اسلام کی جڑیں اور اسلامی مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ضعف کی کمزوری ہے اور عورتوں کی طرف میلان ہے، اور جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اے نبی ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے اور حکم دیں گے ان کے ساتھ لڑنے کا، پھر ان کی ایک خاص مدت ہوگی، اس تھوڑی مدت کے اندر اندر ہی ان کو نکلنا ہوگا ورنہ مارے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہودیوں کے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، اور کچھ لوگ باز بھی آ گئے ہوں گے، اس لیے کہ فرمایا لئن لم ينتهِ ملعونین، ایسی حرکتیں کرنے والے ملعون ہیں۔ لہذا اگر مسلم معاشرے کے اندر فساد کریں گے، برملا کریں گے، عورتوں کو چھیڑیں گے، اور یہ کام علی اعلان ہوگا، پوشیدہ نہیں ہوگا، تو یہ صرف کوئی بدکاری ہی نہیں ہے بلکہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے بری طرح۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ کوئی نئی بات اور نئی شریعت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ باغیوں اور غداروں کو یہ سزا پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، تورات میں بھی یہی ہے کہ مفسدوں کو اپنے بیچ سے باہر کر دو۔ تفسیر موضع القرآن، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو کے لیے بدلنا۔ اللہ کا جو طریقہ ہے باغیوں کو سزا دینے کا، ان کو عذاب دینے کا، وہ طریقہ اپنی جگہ قائم دائم اور برقرار ہے۔ وآخر دعوانا